الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. برادران ملت، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں عظیم الشان ماہ مبارک عطا فرمایا، جس کے اندر کی مخصوص عبادتیں اس ماہ مبارک رمضان مبارک کی روزے اور تراویح کی فضائل تو الحمدللہ ہم سن چکے ہیں. تو اسی ماہ مبارک رمضان مبارک کی ایک خاص الخاص اہم عبادت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 10 سال جو مکے سے مدینہ ہجرت کر جو اپنی زندگی گزارے، مدینہ کی زندگی کے اندر 10 سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال ہر رمضان مبارک میں 10 دن، آخری 10 دن رمضان مبارک کے اعتکاف رہا کرتے تھے. جو 2 رمضان مبارک چھوٹے وہ اس وجہ سے کہ ایک فتح مکہ کے موقع پر اور دوسرا جنگ بدر کے موقع پر جو 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے دور تھے، اس وجہ سے ان 2 موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ رہے. لیکن باقی 8 سال جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف رہا کرتے تھے. اور جو آخری سال جو 10 ہجری ہو کر 11واں ہجری جو چل رہی، یعنی 10واں ہجری کا جو تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سال 20 دن کا اعتکاف فرمائے ہیں. اور اعتکاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمائے سنت علی الکفایہ، یعنی پورے محلے کے نام پر کم سے کم ایک آدمی کا تو اعتکاف کا ہونا ضروری ہے. ایک محلے کا ایک فرد، ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کا رہنا ضروری ہے، جس سے پورے محلے کی حفاظت ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر ہم اہتمام سے عمل کریں، اور یہ اہتمام کرنے پر ہمیں بہت سے فضائل اور فضیلتیں اس ماہ مبارک کی ہیں. اب جو بندہ اعتکاف رہتا ہے، اس بندے کو اللہ پاک ایک دن اعتکاف رکھنے پر اللہ پاک اس کو جہنم سے، دوزخ سے 3 خندق دور اللہ پاک اس کی حفاظت کرے. تو سوچیں کہ ایک خندق جو ہوتا ہے، ایک گڑھا، خندق کا مطلب گڑھا، تو دنیا سے آسمان تک کی جو مسافت ہے، جتنے کلومیٹر ہے، اتنا اللہ پاک دوزخ سے حفاظت رکھیں گے ایک دن پر. اس دنیا جو زمین سے لے کر آسمان تک کی جو مسافت ہے، جتنے کلومیٹرز ہے، اس حساب سے ایسے 3 ایک دن کے 10 دن کے مطلب 30 اللہ پاک دوزخ سے اس طرح حفاظت رکھیں گے. اور فرمایا اس ماہ مبارک میں اور رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں جو اعتکاف رکھیں گے، مکمل 10 دن کا، وہ اعتکاف شروع ہوگا 20 رمضان کی شام سے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے. مثال کے طور پر سمجھیے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ہم مسجد میں اپنا بستر لے کر پہنچ جانا ہے. عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ہم اپنا بستر لے کر مسجد کو پہنچ جائیں. یہ اعتکاف ہے. تو ہمیں انشاءاللہ جمعرات 14 مئی کو اپنا شروع ہوگا. تو تمام حضرات سے، تمام انڈین مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ انشاءاللہ جمعرات کی شام میں بعد نماز عصر اور مغرب سے پہلے اپنا بستر لے کر ہم جو ہے اعتکاف کی نیت سے اپنی محلے کی مسجد میں پہنچ جائیں. رہا مسئلہ لاک ڈاؤن کا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن احباب کو اجازت ملی ہے، ان احباب میں سے 1-2 انشاءاللہ رہے تو پورے محلے کی حفاظت ہو جائے گی. اور رہنے والے کو فضیلتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن کا ہم اعتکاف رہیں گے تو یہ 3 خندقوں جیسے جہنم سے حفاظت ہوگی، اور بغیر کیے کا اللہ پاک ثواب دیں گے. جیسے بیمار کی عیادت کرنے پہ ثواب ہے، جنازے کی نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، جنازے میں شرکت کرنے پر ثواب ہے. جو کام ہم جو ہے گھر کے پاس رہ کر نیک اعمال کرتے تھے، وہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے ہم نہ کر پاتے ہوں، تو اللہ پاک وہ کرنے کا ثواب اللہ پاک معتکف کو، جو اعتکاف میں رہتے ہیں، ان کو فری میں دے دیتے ہیں اللہ پاک. یہ اعتکاف ہے. اور اعتکاف رہنے کا
ضروری یہ ہے کہ بندہ اعتکاف رہیں گا تو اصل اعتکاف کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کے تذکرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا، جس میں زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسی طرح یوشع علیہ السلام، یہ انبیاء اکرام کے تذکرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ 80 سے زیادہ سال وہ مجاہدات جہاد اللہ کی راہ میں کرتے رہے۔ صحابہ اکرام رشک کرنے لگے۔ اب یہ رشک کرنے لگے تو اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فکر کو دیکھے کہ صحابہ کہنے لگے نبی جی ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں اور اتنا مجاہدہ، وہ رشک کرنے لگے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یا صحابہ کرام کی ان باتوں کو اللہ پاک نے سنا، اور اللہ پاک اسی وقت میں اپنے جبرائیل علیہ السلام سے مستقل مکمل ایک سورت اللہ پاک قرآن پاک میں لیلۃ القدر نازل فرمائی، جس کے اندر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کو اس ماہ مبارک سے نسبت ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نازل فرمایا کہ قرآن پاک آسمان دنیا پر مکمل نازل ہوا اس ماہ مبارک میں، اور وقتاً فوقتاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ اور دوسرا اس سورت کے اندر فرمایا گیا کہ رات بھی کیسی رات ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اس رمضان مبارک کے اندر ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک رات اگر نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر اس کو مل جائے گا۔ جو اعتکاف میں رہیں گے ان کو یہ فضیلتیں مل جائیں گی۔ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب، اور 1000 مہینے کا حساب ڈالیں گے تو 83 ایئرس 4 منتھس، یعنی 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے پہ جتنا اجر و ثواب ملیں گا، ایک رات کسی کو اگر مل جائے تو ان کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ رات کیسے فرمایا؟ مغرب سے جب شروع ہوتی ہے تو ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک جو ہے اپنی انوارات، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اللہ پاک بے پایہ لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ رات بھی معتکف کو مل جاتی ہے، جو اعتکاف میں رہتے ہیں ان کو یہ برکات، یہ اجر، یہ ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ سوچے کہ ایک اگر رات کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ 83 ایئرس 83 سال 4 ماہ اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا اجر اس کو مل گیا ہے۔ اب دیکھو مسئلہ کتنا آسان ہے کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اب تو آدمی جو ہے مصروف، پہلے بولتے تھے کہ ہم مصروف ہے بھائی، اعتکاف میں رہنا مشکل ہے، ہم مصروف ہیں، ہم اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنی تجارت میں، اپنی نوکری میں، اس طرح کچھ نہ کچھ بہانے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے ایک موقع ہمیں دے دیا ہے کہ اب ہم جو ہے ہر چیز ہم سکون سے کر سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے انشاءاللہ ارادہ عزائم کر لیں کہ ہم انشاءاللہ سنت علی الکفایہ جو 10 دن کا اعتکاف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اس طرح ہم بھی انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف مسجد میں رہنا۔ اس کے لیے شرط روزہ رہنا شرط ہے اور مسجد میں رہنا شرط ہے۔ ہاں، روزہ رہنا شرط ہے اور مسجد میں رہنا شرط ہے۔ اب بہت سے نوجوان طبقہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں رہیں گے تو مشکل ہوگی، اور تھوڑے اپنے چائنیز اسموکرس رہتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی اب ہم اعتکاف میں رہیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، کہ ہمارا کیسا ہوگا۔ اور تھوڑے جو پھونکنے تھوکنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، جو پھونکنے تھوکنے کے عادی لوگ ہیں، اب وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی اعتکاف رہنا بول کے مجھے ارادہ ہے، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میرے کو 2 عادتیں ہیں، ایک پھونکنے کی، ایک تھوکنے کی ہے۔ اب پھونکنے کی عادت ہے تو یہ پھونکنے تھوکنے کے لیے فیسلٹیز بھی ہیں۔ اصل تو جو ہے معتکف جب اعتکاف میں رہتا ہے تو مسجد سے بلا ضرورت وہ قدم باہر رکھیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ضرورت رہے تو ہی مسجد سے باہر قدم رکھنا ہے۔ جیسے تو یہ پھونکنے تھوکنے والوں کے لیے فیسلٹی یہ ہے کہ وہ اگر اعتکاف میں رہ جائے تو وہ ضرورت کو جب جاتے ہیں، پیشاب یا پاخانے کو جب ضرورت طہارت کے لیے جاتے ہیں، اس وقت جو ہے اپنے آئٹم کو ساتھ میں لے جائیں۔ تو یہ آئٹم کتنی غلیظ چیز ہے، سوچیں کہ یہ آئٹم کو اس مقام پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انکمنگ ایک ہو رہا تو آؤٹ گوئنگ ایک ہو رہا ہے، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کے موقع ہے، تو بیت الخلاء کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں مسجد میں استعمال کرنا نہیں، اگر مسجد میں استعمال اگر کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کترا جاتے ہیں، کسی سے مسئلہ پوچھنے میں شرم آتے ہیں۔ تو اسی طرح تو وہ جو ہے طہارت پہ جب جائیں گے تو یہ آئٹم کو ساتھ میں لے جانا،
اب اس کے ساتھ اس کو استعمال کر لینا وہاں بیت الخلاء میں۔ اور اسی طرح تھوکنے کی عادت ہے، پھونکنے کی، تو یہ اس طرح ہو گئے سگریٹ والوں کو جو سگریٹ کا جو آئٹم ہے وہ ساتھ میں طہارت میں لے جانا، وہاں پہ استعمال کرنا ہو جاتا۔ اب یہ تھوکنے والوں کا آئٹم ہے تو وہ بھی جو ہے ڈبہ رکھ لے اور طہارت میں جب جائے اس وقت جو ہے یہ آئٹم استعمال وہاں پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی اگر باہر ہم استعمال کریں گے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سہولت کے لیے بتایا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف میں جب رہتے ہیں تو ہر چیز سے کٹنا ہے، ٹوٹ جانا، اور خاص کر درخواست موبائل فون اپنے ساتھ میں نہ ہو، موبائل فون اپنے ساتھ میں نہ ہو۔ اگر چھوٹا ضرورت کے لیے رکھے کہ کوئی اہم بات کرنا ہے اس کے لیے رکھیں، اور اعتکاف میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چپ چاپ مسجد میں خالی بیٹھے ہوئے رہے، ایسا بھی نہیں۔ آپ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں اور جو ہے آپ تلاوت کریں، آپ جو ہے ذکر کریں، اب کچھ نہیں تھکاوٹ ہے تو آپ آرام کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری 10 دن میں سوتے ہی نہیں تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اب کیا مشکل ہے کہ ہم پوری رات 10 دن اگر گزار لیں تو 80 سال کی عبادت فری میں ہمیں مل رہی ہے۔ زندگی میں ایک رات کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو سمجھنا کہ 83 ایئرس 4 منتھ یعنی 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ان کو مل گیا۔ یہ فضیلت ہے اعتکاف کے سلسلے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں رہیں، اور اعتکاف کا یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح ہماری ماں بہنیں عورتیں بھی اعتکاف رہ سکتی ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن کے مسئلے میں ایک کام کر لیں گے، ہاں درخواست ہے ہماری مرد حضرات سے۔ اب مسجدوں کو تو زیادہ تعداد میں آدمیوں کو آنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں کہ اپنی ماؤں بہنیں عورتوں کو اعتکاف میں بٹھا دیں، ان کو اعتکاف میں بٹھا دیں۔ ان کی مسجد وہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہی ان کی مسجد ہے، اس کے کمرہ مخصوص کر دیں، ایک پردہ باندھ دیں۔ الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، ہماری والدہ محترمہ اپنی حیات کی تقریباً سال پورے جو اہتمام سے اعتکاف، آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اور میرا بھی انہی کی تربیت سے یہ ہے کہ الحمدللہ میں بھی تقریباً 8-10 سال اعتکاف اہتمام سے کیا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ مدارس کی مصروفیت، پھر کچھ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے اب یہ ترتیب میری چھٹی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ کوشش کیجئے اور اعتکاف بیٹھیں، اور ہر محلے سے ہر آدمی کم سے کم 1-2 آدمی اس ماہ مبارک کے اندر 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام کرے۔ ہمارے اکابرین کا عمل ہے الحمدللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کرنا، یہ تمام فضیلتیں ہیں۔ تو اس اعتکاف کے اندر بندے کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ہمارے انڈین مسلمانوں کی ایک مزاج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رات جو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو اس ماہ مبارک میں پھر آخری 10 دن کے اندر تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، تو اس کو ڈھونڈنا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 27 کی رات ایک جاگ لیے تو باقی کا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جہنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ حضرت جہنی رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات رمضان میں کب ہوتی ہے مجھے بتا دیجئے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا، یہ مجھے ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ امت اس ایک رات کو جاگے گی اور باقی کی راتوں کو چھوڑ دے گی تو میں ضرور بتاتا۔ تو اس کی مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ عبادت کرانا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہتمام سے رمضان کے آخری 10 دن اہتمام سے عمل کریں۔ اب رہا بہت سے لوگ اب اگر اعتکاف نہ رہتے ہوں کچھ مجبوریات کی وجہ سے، ان کے لیے سہولت بھی ایک یہ ہے کہ وہ آخری طاق راتوں میں اہتمام سے پوری رات جاگیں۔ اب طاق راتیں کیا ہے؟ 21ویں شب، 21ویں رات، 23ویں شب اور 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یعنی 20 کا روزہ ہے تو 21 کی شام، 21 کی رات، اور 22 کا روزہ ہے 23ویں رات، اور اسی طرح 24 کا روزہ ہے تو 25 کی رات ہوتی ہے، اسی طرح 26 کا روزہ ہے تو 27 کی رات ہوتی ہے۔ اب جب 28 کا روزہ ہوتا ہے تو 29 کی رات ہوتی ہے۔ یہ طاق راتیں ہیں، تو اس 5 طاق راتوں میں پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک رات بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم 83 ایئرس 4 مہینے اللہ کی عبادت کرنے کا اجر ملے گا، اور یہ ثواب ہمیں ملے گا۔ اب رہنا اس میں کرنا ہے، تو ہمیں اعتکاف میں رہ کر تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، تھک گئے ہیں تو آرام کرنا ہے۔ اور خاص کر سے اس
عشرے کے اندر جب اعتکاف رہتے ہیں اپنے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، اپنے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور ساری انسانیت کے لیے دعا کرے، سارے ملکوں کے لیے دعا کرے اور ساری انسانیت کے لیے دعا کرے، چاہے وہ کسی قوم کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، تو اسی طرح انسان سے ذاتی خود اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے اخلاق کیریکٹر خراب ہوتے ہیں، لیکن انسان تو فی نفسی ہی وہ اللہ کا بنایا ہوا مخلوق ہے۔ تو ہم اس سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور مسلمان جو پریشان حال ہے ان کے لیے دعا کریں، ملکوں کے اندر پریشان ہے ملکوں کے لیے دعا کریں، اور جس طرح ہو سکے جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رو رو کر ہم اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں دعائیں کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ جیسے کہ اب کرونا کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، NRC کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، MPR کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور جس طرح سے یہ کہ جتنے پرابلمس، جتنے مشکل، جتنے مسائل اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے مسئلوں کو رکھیں گے، اللہ پاک اس مسئلوں کا حل نکالیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام رو رو کر 300 سال تک روئے، کتنے 300 سال تک رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام، اللہ پاک ان کی عمر تو مختلف اقوال ہیں لیکن 1050 سال ان کی حیات رہی، 950 سال 950 ایئرس امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، اللہ پاک نے جو ان کے مسئلوں کو حل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے مسئلے سے اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ سے رجوع ہوئے، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے، اللہ پاک مسئلہ حل کیے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے مسئلے کو حل کیا۔ اسماعیل علیہ السلام تلوار کے نیچے ہیں لیکن اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کیا۔ ایوب علیہ السلام اپنے مشکلوں میں اور بیماریوں میں اپنے اللہ کی دی حالات میں ہیں، ان حالات کے اندر بھی اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے ان کے مسئلوں کو حل کیا۔ اللہ پاک ہر نبی اپنے حالات میں اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے ان کے مسئلوں کو حل کیا۔ اسی طرح ہمارے اوپر مسئلے ہیں، ہم بھی جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسئلوں کو لے کر اللہ کے در پر رہ جائے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے کہ اے اللہ ہمارے ان مسئلوں کو حل کر دیجئے، جیسے آپ نے ابراہیم کے مسئلے کو حل کر دیا، آپ نے آگ سے ان کو بچا دیے، اب ایوب کو آپ نے بیماری سے بچا دیا، ایوب کو آپ نے، یونس کو آپ نے مچھلی کے پیٹ سے بچا دیا، ادریس کو آپ نے، ہر نبی کو جس طرح آپ نے بچا کر اے اللہ ان کی مدد کی ہے، اسی طرح اے اللہ امت محمدیہ آج حالات میں گہری ہوئی ہے، حالات میں لگی ہوئی ہے، حالات کے اندر پورے مشکل اور آسان میں مبتلا ہے۔ اے اللہ آپ نصرت فرمائیے، آپ مدد فرمائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اب مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ جوش میں آ جائیں گے، اللہ کی دین جوش میں آ جائے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ کی عطائیں جوش میں آ جائیں گی۔ اس ماہ مبارک کی جتنی نعمتیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے پڑھ کر کہیں لاکھوں اللہ پاک دیں گے۔ دیکھیں کہ بندہ ایک مرتبہ ایک قدم جائے، اللہ پاک جو ہے ایک ہاتھ آنے، بارش آنے پر اللہ پاک ایک ہاتھ آئیں گے، وہ چلتا ہوا آئے تو دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کے اندر بندوں کی چھوٹی چھوٹی یعنی غلطی کوتاہیوں کو نکال کر اس کی اچھائیوں کے ذریعے سے اللہ پاک مغفرت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے، اور یہ آخری عشرہ جو چلنے والا ہے اب 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، آج تو 11 تاریخ ہے تو انشاءاللہ یعنی 14 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، رمضان کے 20 اور رمضان کی شام سے شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف میں رہ جائیں، اور ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اعتکاف میں رہ جائیں، مرد حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی ماں بہنوں کی ساتھ دیتے ہوئے ان کو اعتکاف میں بٹھائیں۔ جب آپ کا موقع ہے مسجد کے پاس آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اہتمام سے بیٹھے، لیکن انشاءاللہ ہر مسجد والے عزائم کر لیں، ارادہ کر لیں کم سے کم 2 احباب کو اپنے مسجد میں ہم اعتکاف بٹھائیں گے، کم سے کم 2 احباب کو ہم اپنے مسجدوں میں اعتکاف، ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور بیٹھیں انشاءاللہ ہر محلے کی مسجد میں۔ کیوں؟ ملک پہ کیسے حالات گزر رہے ہیں، مسلمانوں پہ کیسے حالات گزر رہے ہیں، ہم کس سے بول لیں، ہم کس کے سامنے گڑ گڑائیں؟ ہمارے مسئلوں کا حل کون کرے گا؟ ہمارے مسئلوں کا حل وہ اللہ کرے گا جو نبیوں کے مسئلوں کو حل نکالنے والا، جو اللہ پاک ہے کہ ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کرنے والا۔ موسیٰ کے سامنے سے جو ہے دریا ہے، پیچھے سے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، لیکن اللہ نے ان کو دریا پار کر کر دکھا دیا۔ مسئلوں کے حل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ آج امت ہر طرح سے پریشان ہے لیکن اللہ سے رجوع ہونا بھول جا رہی
رہی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھول جا رہی ہے, اللہ کے سامنے اپنے تعلق کو جوڑنا بھول جا رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر وہ رب سے, وہ اللہ سے مانگ لے. ان دشمنوں کے مسئلوں کو حل اللہ کرے گا. جیسے آپ نے دیکھیے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ پاک نے دیکھو وہ ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. اللہ پاک نے جو ہے وہ ہاتھی والوں کے لشکر کو اللہ پاک پرندوں کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک ختم کر دیے. آج بھی جو ملک کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں, ان مسلمانوں کے حالات کو اگر درست کرنا ہے, پھر اللہ سے رجوع ہو جائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں گے, تو پھر اللہ پاک جیسے وائرس کے ذریعے سے جو ہے بہت سے لوگوں کو ان کی عقل کو ٹھکانے لا کر اللہ پاک دکھا دیے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی سیکولر کیوں, کتنے ہی تمہارے پاس یعنی مواد کیوں نہ ہو, تمہارے پاس کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو, تمہارے پاس کتنے ہی کچھ کیوں نہ ہو, تمہارے پاس پوری طاقتیں ہوں, پوری فوج ہو, پورے آئٹم ہو, سب کچھ ہو, لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گی, تم بے بس ہو, کیونکہ بنانے والا میں ہوں, بگاڑنے والا میں ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت کا دینے والا میں ہوں, ذلت کا دینے والا میں ہوں, کامیابی کے دینے والا میں ہوں, ناکامیابی کے دینے والا میں ہوں, بیماری کا دینے والا میں ہوں, شفا کا دینے والا میں ہوں, اور بیماری میں رکھ کر شفا دینے والا میں ہوں, اور شفا کے اندر بیماری کو نکالنے والا میں ہوں. اور جو طاقت والے جو سپر پاور کہتے تھے, آج ان سپر پاوروں کو اللہ پاک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور اللہ پاک کہہ دیے ہیں کہ تمہاری طاقتیں آج کچھ کام نہیں آئے گی. میں چھوٹی سی جراثیم کو بھیج دیا, چھوٹی سی جراثیم کو بھیج دیا, 1.00 کے اندر جو ہے چھوٹی سی جراثیم ہے, آج بڑی بڑی طاقتیں تھرا جا رہی ہے, کانپ جا رہی ہے, ڈر جا رہی ہے, وہ ہر جگہ پر جو ہے بے بس ہو گئی ہے. آج دیکھیں آج کون ہے, آج کس کی سلطنت چل رہی ہے, اللہ کی سلطنت چل رہی ہے, اللہ کا دربار ہے, اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کنٹرول اللہ پاک دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آخرت میں یہی منظر ہوگا, آخرت میں یہی منظر ہوگا کہ میں رہوں گا اور میری سلطنت رہے گی اور میرا حکم چلے گا, کسی کا کچھ نہیں چلے گا, وہ کسی بادشاہ کا نہیں چلے گا, کسی راجہ مہاراجہ کا نہیں چلے گا, کسی سپر پاور کا نہیں چلے گا, کس کا چلے گا تو اللہ کا چلے گا. اللہ پاک اس دنیا کے اندر دکھا رہے ہیں, اللہ پاک اس دنیا کے اندر دکھا رہے ہیں کہ وہ آخرت کا ایک ڈیمو دنیا میں دیکھ لو. جیسے اللہ پاک نے جنت کی بہت سی نعمتیں بنائے, انار بنائے, سیب بنائے, انگور بنائے, مختلف قسم کے اللہ پاک پھل بنائے, پھول بنائے, اور اس کے اندر فرمائے کہ یہ جنت کا 1.1 ہے, یعنی 70 درجہ اگر وہاں زیادہ ہو اس کا 1 درجہ یہاں پہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک ڈیمو اللہ پاک دنیا میں دکھا رہے ہیں. فرمایا کہ ایسی ہی ہوگا, سب کچھ رہیں گے, سب کچھ رہیں گے, لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا, سب بے بس ہو جائیں گے, سب بے بس ہو جائیں گے, سب بے بس رہ جائیں گے, سب جیسے کہ ویسے رہ جائیں گے, اور کسی کا کچھ نہیں چلے گا. چلیں گے تو بس اللہ کا چلیں گا, اللہ کا چلیں گا. وہ اللہ پاک دنیا کے اندر دکھا رہے ہیں. اب یہ سپر پاورز جتنے طاقت والے ہیں, ان سب کو تو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے, ہم ایمان والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہاں کسی کا کچھ نہیں چلیں گا, یا کوئی یار و مددگار کوئی مدد نہیں کر پائیں گا, یا کوئی مدد نہیں کریں گا. مدد کریں گا تو کون کرے گا؟ رب کعبہ کی قسم وہ رب کریں گا, وہ محمد کا رب کریں گا, وہ پیارے آقا کا رب کریں گا, میرے اور آپ کا رب کریں گا. وہ اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس اعتکاف میں رہ کر اللہ سے اپنا بول لیں, اللہ سے اپنا دکھڑا بول لے, اللہ سے اپنا غم بول لے, اللہ سے اپنی تکلیف بول لے,